ہلو دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آشا کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ دوستوں، پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے اپنی اسٹوری جنگلی قلعے کے نربکشی کا تھرڈ اور لاسٹ پارٹ لے کر۔ امید ہے کہ اس کے پچھلے دونوں پارٹ آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے۔ تو چلیے اسٹوری کو شروع کرتے ہیں۔ خیر، شیر خان کی انوکھی باتوں کے بارے میں پھر کبھی بتاؤں گا۔ یہاں پر میں جنگلی قلعے کے آدم خور کو مارنے کے بیچ جو کچھ ہوا وہی لکھ رہا ہوں۔ دوستوں، یہاں تک میں نے آپ کو پچھلے پارٹ میں سنایا تھا، اب اس سے آگے۔ شیر خان سے میں نے پوچھا کہ سب ٹھیک تو ہے، اس سمے کیسے حاضر ہو گئے؟ لیکن شیر خان مجھے اتر دینے کے بجائے ہنستا اور مسکراتا رہا۔ پھر میری چارپائی کے کنارے پر آرام سے بیٹھ کر بولا، صاحب پچھلی رات تو میں بال بال بچ گیا۔ اگر ذرا سی غلطی ہو جاتی تو اس سمے آپ کو ہماری صحیح سلامت لاش بھی نہ مل پاتی۔ اس کی بات سن کر میں چونک گیا اور اس سے پوچھا کہ کیوں، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ جلدی سے بتاؤ، لگتا ہے کہ تمہاری پولیس سے مدبھیڑ ہو گئی ہے۔ ارے نہیں صاحب، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ پولیس کے مریل سپاہیوں کی اتنی ہمت کہاں کہ شیر خان پر ہاتھ ڈال سکیں؟ میری شکل دیکھتے ہی ان کی آتما ان کا شریر چھوڑنے لگتی ہے اور وہ اپنے دانت نکال کر ہاتھ جوڑ لیتے ہیں۔ مجھے پولیس کی اس بزدلی پر حیرت بھی ہوتی ہے اور ہنسی بھی آتی ہے۔ آخر ان مورخوں سے کس نے کہا کہ تم پولیس میں بھرتی ہو کر چوروں اور ڈاکوؤں کو پکڑو؟ حالانکہ میں تو کوئی ڈاکو نہیں ہوں، مگر سوچتا ہوں کہ اگر میں ڈاکو ہوتا تو ان بیچارے پولیس والوں کا کیا حال ہوتا۔ ہاں بھائی، یہ بھی ٹھیک ہے کہ تم ڈاکو نہیں بنے، ورنہ بڑی آفت آ جاتی۔ میں نے ہنس کر اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ کچھ پل خاموش رہنے کے بعد شیر خان پھر بولا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کل میں ایک ضروری کام سے آئیور گیا تھا۔ سوچا تھا کہ شام ہونے سے پہلے سوانہ پلی واپس آ جاؤں گا، لیکن وہاں پر کام میں ایسا الجھا کہ جب میں وہاں سے واپس سوانہ پلی کی طرف لوٹنے لگا تو شام ہونے لگی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ آئیور میں ہی رات گزار لوں، لیکن پھر خیال آیا کہ میری بیویاں اور بچے میرے لیے پریشان ہوں گے، اسی لیے میں چل دیا۔ اس وقت بس میں 1 میل کا ہی فاصلہ طے کر پایا تھا کہ میں نے اپنے ٹھیک سامنے سے آتی ہوئی باغ کی آواز سنی۔ وہ سامنے کی جھاڑیوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا باغ تھا اور اس کی آنکھیں آنکھ کے گولوں کی طرح دہک رہی تھیں۔ اچانک وہ گرراتا ہوا میری طرف لپکا۔ اس سمے اپنے بچاؤ کے لیے میرے پاس ایک لاٹھی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ میں نے آگے سوچا نہ پیچھے اور اپنی لاٹھی اسے کھینچ ماری۔ میری لاٹھی باغ کی کھوپڑی پر پڑی اور ٹوٹ گئی۔ وہ منہ پھاڑ کر دہاڑا اور میں وہاں سے فوراً بھاگا۔ باغ بھی لگاتار گرراتا ہوا میرے پیچھے آ رہا تھا اور ایسی صورت میں اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اچانک ایک ترکیب میرے دماغ میں آئی۔ میں نے بھاگتے بھاگتے اپنی پگڑی سر سے اتاری اور اسے باغ کی طرف اچھال دیا۔ باغ پگڑی سے الجھ کر اسے غصے سے نوچنے لگا۔ بس اتنی ہی دیر میں لپک کر پاس کے ایک پیڑ پر چڑھنے میں سفل ہو گیا۔ باغ نے جب مجھے اپنے ہاتھ سے جاتے دیکھا تو بڑا ہی غضبناک ہو کر پیڑ کے قریب آیا اور اچھل اچھل کر اپنے داہنے پنجے سے مجھے پکڑنے کی کوششیں کرنے لگا۔ وہ پیڑ بھی زیادہ اونچا نہیں تھا۔ اگر باغ کچھ اونچی چھلانگ لگاتا تو وہ مجھے پیڑ سے نیچے گرا سکتا تھا۔ اس سمے میں ایک چھپکلی کی طرح پیڑ کے تنے سے چپکا ہوا تھا۔ باغ ہمارے پیڑ کے چاروں طرف چکر لگاتا اور دہاڑتا رہا۔ جب مجھے بھروسہ ہو گیا کہ باغ مجھے پکڑ نہیں پائے گا تو ایک ایک انچ کر کے پیڑ کے اوپری حصے کی طرف سرکنے لگا اور کھسکتے کھسکتے پیڑ کی چوٹی تک جا پہنچا، جو زمین سے قریب 20-22 فٹ اونچی تھی۔ بھائی، یہ تو تم نے بہت دلچسپ قصہ سنایا۔ اس کے آگے سناؤ، اور کیا ہوا؟ آگے کیا ہونا تھا؟ شیر خان نے منہ بنا کر جواب دیا، میرے پاس بندوق ہی نہیں تھی، ورنہ باغ وہاں سے زندہ بچ کر نہیں جاتا۔ اسی لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ مجھے ایک بندوق دلوائیے۔ بہت اچھا، تمہیں اب بندوق کی ضرورت پڑ گئی؟ شاید اسی لیے کہ اناج لے جانے والے گاڑی وان اس سچائی کو جان گئے ہیں کہ تم بس انہیں خالی دھمکیاں ہی دیتے ہو، بندوق تمہارے پاس ہے نہیں تو فائر کہاں سے کرو گے؟ کیوں، میں نے صحیح کہا نا شیر خان؟ میری باتیں سن کر شیر خان کھسیانی ہنسی ہنسنے لگا اور بولا، نہیں صاحب، آپ ہم پہ وشواس کریں، اناج کی لوٹ پاٹ میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔
بس یوں ہی لوگوں کو شک ہو گیا ہے کہ وہ ساری وارداتیں میں کر رہا ہوں۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں۔ ہاں بھائی، میں خوب جانتا ہوں کہ تم ایسے آدمی نہیں ہو۔ چلو اس سب پر کبھی اور باتیں کریں گے، ابھی تو یہ بتاؤ کہ باغ نے پھر کیا کیا؟ جناب، باغ کافی دیر تک پیڑ کے پاس گھومتا رہا، پھر غراتا ہوا ایک طرف چلا گیا۔ میں نے وہ پوری رات پیڑ پر ٹنگے ٹنگے کاٹ دی۔ صبح ہوتے ہی پیڑ سے اتر کر بھاگا اور بس تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں پہنچا ہوں۔ یہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ آپ بھی آئیور گئے ہوئے تھے۔ میں نے کہا ہاں۔ اس کے بعد میں نے شیر خان کے لیے چائے بنوائی اور میں خود نہانے کے لیے چلا گیا۔ نہا دھو کر آیا تو دیکھا کہ شیر خان چپ چاپ بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے کپڑے بدلے، کوٹ کی پاکٹ میں سوکھے میوے اور بسکٹ وغیرہ بھرے اور اپنی رائفل اٹھا کر شیر خان کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار تو ہو گیا، لیکن بہت زیادہ پریشان دکھائی دینے لگا۔ میں نے اس کی پریشانی کا کارن پوچھا تو کہنے لگا، آپ ایک خونخوار آدم خور کا شکار کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کے پاس تو اپنے بچاؤ کا سامان ہے، مگر میں نہتا ہوں۔ آپ کچھ نہیں تو میرے بال بچوں کا ہی خیال کر لیجئے۔ شیر خان نے یہ شبد اتنی معصومیت سے کہے کہ مجھے ایک دم سے ہنسی آ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تم سچے دل سے وعدہ کرو کہ تم غلط کام کے لیے بندوق کا استعمال نہیں کرو گے تو میں گورنمنٹ سے سفارش کر کے تمہیں بندوق کا لائسنس دلوانے کی کوشش کروں گا۔ فی الحال تم ایسے ہی میرے ساتھ چلو اور اس پیڑ کو دکھاؤ جس پیڑ پر تم نے شیر سے بچنے کے لیے شرن لی تھی۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ وہی آدم خور باغ ہے جس نے گورپا کو مارا ہے یا یہ کوئی اور باغ ہے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی آپ کو وہاں لے کر چلتا ہوں، لیکن ذرا میں اپنے گھر کی طرف سے ہو کر چلوں گا، کم سے کم میں وہاں سے اپنی تلوار ہی لے لوں۔ وہ بڑی ہی خاندانی تلوار ہے۔ میرے پتا جی بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے اسی تلوار سے اپنی جوانی کے دنوں میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ میرے پتا سے پہلے یہ تلوار ہمارے دادا جی کے پاس تھی۔ اسی طرح کی بات چیت کرتے ہوئے ہم شیر خان کے گھر تک پہنچ گئے۔ شیر خان گھر کے اندر جا کر ایک پرانی زنگ لگی تلوار اٹھا لایا جو صحیح میں اس کے باپ دادا کے زمانے کی ہی لگ رہی تھی۔ اس کے بعد جنگل تک کی دوری ہم نے خاموشی کے ساتھ طے کی۔ اس بیچ پہلے وہ چٹان آئی جہاں پر میں نے رات میں پناہ لی تھی۔ چٹان سے 300 فٹ دور میں نے ان جھاڑیوں کا معائنہ کیا جن میں باغ رات میں چھپ کر غراتا رہا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ بغیر نشانہ لیے کیا گیا فائر خالی نہیں گیا تھا۔ گولی نے شیر کو گھائل کر دیا تھا۔ ان جھاڑیوں میں خون بڑی ماترا میں پھیلا ہوا نظر آیا۔ اس کا رنگ کالا پڑ چکا تھا۔ جہاں تہاں باغ کے خون سے سنے ہوئے پنجوں کے نشان بھی موجود تھے۔ خون کے یہ نشان پچھلے پیروں کے زیادہ تھے، جس سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ باغ کی پچھلی کسی ٹانگ میں گھاؤ ہوا ہے، اور سمبھو ہے کہ گولی ابھی بھی ٹانگ میں ہی دھسی ہوئی ہو۔ شیر بہت دیر تک وہیں بیٹھا رہا۔ اس کے بعد وہ پچھم کی طرف چلا گیا۔ ہم دونوں خون اور پنجوں کے نشانوں کا پیچھا کرتے ہوئے بڑی ساودھانی کے ساتھ خاموشی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ سوبھاگ سے ہوا کا رخ بھی ہمارے وپریت تھا، تو باغ تب تک ہماری گند نہیں پا سکتا تھا جب تک کہ ہوا کا رخ اس کی طرف نہیں ہو جاتا۔ شیر خان کو بھی وہ پیڑ ڈھونڈنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی جس پر چڑھ کر اس نے پچھلی رات اپنی جان بچائی تھی۔ پیڑ کے چاروں طرف کی نرم مٹی میں باغ کے پنجوں کے نشان نظر آ رہے تھے، اور ان پر پہلی نگاہ ڈالتے ہی مجھے پتہ چل گیا کہ یہ وہ آدم خور نہیں جس کی مجھے تلاش ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس سمے جنگل میں 2 باغ گھوم رہے ہیں جن میں سے ایک آدم خور ہے، مگر یہ سمجھنا آسان نہیں تھا کہ ان میں سے آدم خور کون سا ہے۔ سمبھو تھا کہ آدم خور باغ وہ ہو جس نے شیر خان پر حملہ کیا تھا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ آدم خور وہ ہو جس پر رات میں نے گولی چلائی۔ میں آگے آگے چل رہا تھا اور رائفل میرے ہاتھوں میں تھی۔ شیر خان اپنی بغیر دھار کی زنگ لگی تلوار اپنے ہاتھوں میں تھامے کسی جلاد کی طرح میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ کوئی پتا بھی کھڑکتا تو ہم چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگتے۔ اچانک ایک جھاڑی میں کچھ حرکت سی ہوئی اور شیر خان الٹے پیر بھاگا۔ اس کے اس طرح بھاگنے سے میرے ہوش و حواس بھی گم ہو گئے، مگر دوسرے ہی پل
ایک جنگلی خرگوش جھاڑیوں سے نکل کر بھاگا اور سرپٹ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ میری جان میں جان آئی۔ شیر خان نے خرگوش کو بھلا برا کہا اور ایک بار پھر ہم دونوں گھائل باغ کا پتہ لگانے میں ویست ہو گئے۔ گھائل باغ 50-60 فٹ چلنے کے بعد رکا تھا۔ کئی جگہ پر اس کے شریر سے گرے ہوئے خون نے اس بات کا ثبوت دے دیا تھا کہ اس کے شریر سے بڑی ماترا میں خون بہہ چکا ہے۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ گولی اس کی ٹانگ کے بجائے پیٹ میں لگی ہے، اور جس جھاڑی میں وہ رکا تھا وہاں پر جھاڑیاں بری طرح کچلی ہوئی تھیں۔ باغ نے اپنے درد اور تکلیف سے پریشان ہو کر وہاں کی نرم زمین اپنے پنجوں سے کھرچ ڈالی تھی۔ ایک دوسری جھاڑی میں تو مجھے خون اتنی بڑی ماترا میں دکھائی دیا کہ میں حیران ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے لال رنگ کا قالین بچھا دیا ہے۔ حیرت یہ بھی تھی کہ اتنا زیادہ خون بہہ جانے کے بعد بھی باغ ابھی تک زندہ ہے۔ پھر میں نے خون کے اس قالین کو انگلی سے چھوا۔ اوپر سے جم جانے کے بعد بھی خون اندر سے گاڑھا اور چکنا تھا۔ اس سے ایک عجیب سی درگندھ آ رہی تھی۔ خون کے اس طرح بہنے کی وجہ سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ کسی انجانی وجہ سے باغ کا گھاؤ کافی بڑا ہو گیا ہے۔ خیر پھر اسی گرے ہوئے خون کا پیچھا کرتے کرتے ہم دونوں آگے بڑھتے رہے۔ میں نے اشارے سے شیر خان کو سمجھا دیا تھا کہ وہ بات چیت بالکل نہ کرے۔ تھوڑی دوری طے کرنے کے بعد میں نے اسے اپنے آگے آگے چلنے کو کہا۔ مجھے اچانک ہی محسوس ہوا کہ اس کا میرے پیچھے رہنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ گھائل درندے اکثر جھاڑیوں میں چھپ جاتے ہیں اور اپنے دشمن پر ہمیشہ پیچھے سے حملہ کر دیتے ہیں۔ اگر آدم خور بھی ایسا ہی کرتا تو اس کے حملے کی زد میں شیر خان آ جاتا۔ خیر پھر میں رائفل تھامے ہوئے پیچھے چلنے لگا اور شیر خان تلوار اٹھائے ہوئے آگے آگے۔ ایک اور جگہ پر باغ سستانے کے لیے رکا تھا۔ وہاں پر آس پاس کی سوکھی ہوئی گھاس اس کے خون سے رنگین تھی۔ شاید یہاں پر باغ اپنی تکلیف کی وجہ سے گھاس پر لوٹا بھی تھا۔ ابھی ہم اس گھاس کا معائنہ کر ہی رہے تھے کہ ہمارے سامنے 15-20 فٹ کی دوری پر موجود اونچی جھاڑیوں میں کچھ ہلچل سی ہوئی۔ ہم نے شیر خان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہوشیار رہنے کا اشارہ کیا اور آنکھیں ان جھاڑیوں پر جما دیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد جھاڑیوں کی ٹہنیاں اور پتے ہلتے تھے، مگر کافی غور سے دیکھنے کے بعد بھی ان میں باغ نظر نہ آ رہا تھا۔ ہم قریب 5 منٹ تک خاموشی کے ساتھ وہاں کھڑے رہے۔ مجھے پورا وشواس تھا کہ گھائل درندہ انہی جھاڑیوں میں موجود ہے اور وہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اگر وہ ہمیں دیکھ چکا ہے تو اسے اپنی فطرت کے حساب سے غرانا یا دہاڑنا چاہیے تھا، مگر وہاں پوری طرح سناٹا تھا۔ میں نے اور 5-7 منٹ انتظار کرنے کے بعد شیر خان کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید اب باغ میں غرانے کی طاقت بھی باقی نہیں رہ گئی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مر چکا ہو۔ خیر پھر دبے پاؤں بغیر کوئی آواز کیے ہم دونوں آگے بڑھے اور ان جھاڑیوں کے بالکل پاس پہنچ گئے جن میں ہمیں شک تھا کہ باغ چھپا ہوا ہے، لیکن باغ وہاں نہیں تھا، لیکن وہاں پر بائیں طرف خون کے نشان ضرور موجود تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ باغ ان جھاڑیوں سے گزر کر بائیں طرف چلا گیا ہے۔ اس کے بائیں طرف جانے کی وجہ بھی فوراً ہی سمجھ میں آ گئی۔ اس طرف ایک چھوٹی سی ہری بھری پہاڑی کی تلہٹی میں ایک ندی بہتی تھی۔ جنگل کے لگ بھگ سبھی جانور اس ندی پر اپنی پیاس بجھانے آتے تھے۔ گھائل آدم خور باغ بھی اسی دشا میں گیا تھا۔ یہ کہانی جس سمے کی ہے، ان دنوں گرمیوں کا موسم تھا اور ندی اس موسم میں زیادہ تر سوکھی رہتی تھی۔ اس کے کناروں پر پانی نہ ہو کر ندی کے بیچ میں جمع رہتا تھا۔ اس وقت ہم جہاں پر کھڑے تھے ندی یہاں سے 2 میل دور تھی اور مجھے پورا یقین تھا کہ باغ اپنے شریر سے اتنی بڑی ماترا میں خون بہہ جانے کی وجہ سے ندی تک نہیں پہنچ پائے گا اور راستے میں ہی ڈھیر ہو جائے گا۔ اسی لیے میں نے شیر خان سے کہا کہ اب آرام سے چلو، باغ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ اب تک یا تو مر چکا ہوگا یا پھر مرنے کے قریب ہوگا۔ خون کے نشان لگاتار ہماری مدد کر رہے تھے۔ خیر پھر ہم ندی کے پاس پہنچ گئے۔ ندی کے چاروں طرف گھنا جنگل تھا اور دن میں بھی اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ یہاں سے 5-6 میل کی دوری سے پہاڑی شروع ہوتی تھی۔ اس کی اونچائی زیادہ سے زیادہ 1000 فٹ ہوگی۔ یہاں سے ہمیں اونچی اونچی گھاس کے بیچ سے گزرنا تھا اور اس گھاس میں آدم خور کے علاوہ
کسی اور جانور یا سانپ وغیرہ سے بھی سامنا ہو سکتا تھا۔ سانپ یہاں پر بڑی سنکھیا میں تھے۔ ایک بار تو یہاں ایسے سانپ بھی پائے گئے جو کہ بہت وشالکائے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ ندی پر پانی پینے کے لیے جو خرگوش آتے، یہ سانپ انہیں پکڑ کر کھا جاتے۔ ایک بار میں نے خود یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سانپ نے ہرن کے بچے کو پکڑا اور پورے کے پورا نگل گیا۔ ہمارے آس پاس کے ماحول میں زبردست گرمی اور امس تھی۔ ہم دونوں پسینے میں نہا گئے تھے۔ باغ کے شریر سے گرے ہوئے خون کے نشان ندی کی کیچڑ اور دلدل میں صاف نظر آ رہے تھے، یعنی وہ ندی پار کرنے میں سفل ہو گیا تھا۔ جیسا کہ میں نے سوچا تھا، ندی سوکھی پڑی تھی اور اس میں کیچڑ اور دلدل کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اس کیچڑ میں باغ کے اگلے اور پچھلے پنجوں کے گہرے نشان بھی موجود تھے۔ کہیں کہیں پر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ چلتے چلتے لڑکھڑا کر گرا بھی تھا۔ ندی پر پانی نہ ملنے کی وجہ سے باغ پر کیا گزر رہی ہوگی، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا، مگر اس کی طاقت اور ہمت کی تعریف کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ ادمرا ہونے کے بعد بھی کہیں رکا نہیں تھا بلکہ لگاتار آگے بڑھتا رہا۔ تبھی شیر خان نے میری طرف پلٹ کر کچھ اشارہ سا کیا۔ میں نے فوراً ادھر ادھر دیکھا۔ شیر خان ایک خاص جگہ کی طرف انگلی کے اشارے سے مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے بعد وہ مجھ سے پوچھے بغیر ہی اسی دشا میں چل دیا۔ میں نے دیکھا وہ ندی پار کر کے دائیں طرف گھوما اور پھر اپنے پنجوں کے اوپر دھیرے دھیرے چلنے لگا۔ میں بھی اس کی طرف بڑھا۔ ہمیں بہت جلدی ہی پتہ چل گیا کہ باغ ہمارے سامنے موجود لمبی لمبی گھاس میں چھپا ہوا ہے۔ حالانکہ ہوا نہیں چل رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ گھاس رک رک کر ہلکا ہلکا لہرا رہی تھی۔ یقیناً باغ اس کے اندر ہی اندر آگے بڑھ رہا تھا۔ اب ہمیں یہ طے کرنا تھا کہ یہاں سے باغ کا پیچھا جاری رکھیں یا پھر واپس چلے جائیں۔ پیچھا کرنے کی صورت میں ہمیں اپنی جان جوخم میں ڈال کر گھاس میں گھسنا پڑتا، اور ایسی صورت میں گھائل باغ مرتے مرتے بھی ہم دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ باغ آگے بڑھتے ہوئے اپنی آخری سانسیں انہی گھاسوں میں لے گا اور مر جائے گا۔ اس کے بعد اس کی لاش یہاں سے نکلوا لینا آسان کام تھا۔ ہم دونوں ہی لمبی لمبی گھاسوں کے قریب کھڑے سوچ رہے تھے کہ آخر کیا کریں۔ ہر طرف خاموشی پسری ہوئی تھی۔ جنگل کے راجا کے خوف سے سب چپ تھے، یہاں تک کہ ہوا بھی سہمی سہمی معلوم ہو رہی تھی۔ خون کے نشان گھاس کے اندر بھی کچھ فاصلے پر نظر آ رہے تھے اور کہیں کہیں گھاس کچلی اور ٹوٹی ہوئی تھی۔ صاحب اب کیا کریں؟ شیر خان نے آہستہ سے کہا۔ باغ اس گھاس میں پناہ لیے ہوئے اور شاید وہ ہم سے بھڑنا ہی نہیں چاہتا۔ ہاں، معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ لگتا ہے اس میں اتنی طاقت ہی نہیں بچی ہے کہ وہ ہم پہ حملہ کر سکے۔ دیکھتے نہیں کہ اس کے شریر سے کتنا خون بہہ چکا ہے۔ اب وہ ان گھاسوں میں ہی تڑپ تڑپ کر دم توڑ دے گا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ مر ہی جائے گا؟ اگر وہ نہ مرا اور لوٹ پوٹ کر ٹھیک ہو گیا تب کیا ہوگا؟ شیر خان نے یہ بات کیا کہی کہ میری آنکھوں پر پڑا ہوا پردہ ہٹ گیا۔ یہ آدم خور ایک انسان کی جان لے چکا تھا۔ اس کے زندہ بچ جانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اور بھی انسانوں کو اپنا شکار بنائے گا، اسی لیے اسے کسی بھی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ شیر خان، تم ٹھیک کہتے ہو، ہمیں کسی بھی طرح اس درندے کو گھاس میں سے نکال کر مارنا ہی ہوگا، ورنہ وہ انسانوں کے لیے بڑے خطرے کی وجہ بنا رہے گا۔ تم یہ کرو کہ ندی پر جا کر کچھ پتھر اور مٹی جمع کر کے لاؤ، پھر ان پتھر اور مٹی کے گولے بنا کر گھاس میں پھینکو۔ سمبھو ہے باغ غصے میں آ کر باہر نکل آئے۔ اس وقت بس ہم یہی طریقہ اپنا سکتے تھے۔ خیر، پھر شیر خان نے تھوڑی سی محنت کے بعد بہت سے چھوٹے بڑے پتھر اور مٹی جمع کر لی اور ان کو پوری طاقت سے گھاس کے اندر پھینکنے لگا۔ میرا خیال یہ تھا کہ باغ اس حرکت کی وجہ سے غصہ ہو کر گھرائے گا اور اپنی ناراضگی ظاہر کرے گا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں سوچنے لگا کہ کیا باغ ان گھاسوں کو پار کر کے کہیں نکل گیا ہے یا پھر اس میں گھسا ہی نہیں، لیکن خون کے نشان میرے اس خیال سے انکار کر رہے تھے۔ تبھی شیر خان بولا، صاحب شیر ادھر نہیں ہے۔ اور ابھی اس کی یہ بات بس پوری ہی ہوئی تھی کہ آدم خور باغ ایک گرجدار دہاڑ کے ساتھ گھاس میں سے اچھلا اور شیر خان پر آن پڑا۔ میں نے ذرا سے سمے میں بس اتنا دیکھا کہ باغ کا چہرہ خون سے لت پت ہے۔ شیر خان اس کے پنجے کی مار کھا کر
लुढ़कुनियाँ खाता हुआ दूर जा गिरा। वो तलवार पहले ही एक तरफ रख चुका था क्योंकि वो घास में पत्थर उठा उठा कर फेंक रहा था। मैंने चिल्लाकर शेर खान को होशियार किया। वो शेर खान था जो इस खतरनाक कंडीशन में भी ज़रा भी ना घबराया और उसने भागकर फ़ौरन अपनी तलवार उठा ली। ये मौका इतना अजीब था कि मैं चाह कर भी गोली नहीं चला पाया, क्योंकि गोली बाघ के बजाय शेर खान को भी लग सकती थी। घायल बाघ एक बार फिर छलांग लगाकर शेर खान पर झपटा। ठीक उसी वक्त शेर खान ने भी अंधाधुंध तलवार चलाना शुरू कर दी। मैंने देखा कि तलवार शेर की खोपड़ी पर पड़ी। वार इतना तेज था कि बाघ अपने ऊपर काबू न रख सका और उलटकर गिरा, लेकिन फौरन ही दोबारा उठ खड़ा हुआ और उसने शेर खान की एक टांग अपने जबड़ों में दबा ली। शेर खान के मुंह से एक तेज चीख निकली और तलवार उसके हाथ से छूट गई। ऐसे नाजुक मौके पर मेरे पास इसके सिवा कोई और चारा न था कि बाघ पर फायर करूं। इसीलिए मैंने फौरन बाघ की खोपड़ी का निशाना लेकर ट्रिगर दबा दिया। राइफल के धमाके से आसपास का इलाका गूंज उठा। ये गोली आदमखोर के भेजे में लगी। मैंने दूसरा फायर किया, वो भी अपने निशाने पर लगा। आदमखोर की खोपड़ी के परखच्चे उड़ चुके थे और उससे निकला हुआ खून और भेजा शेर खान के मुंह पर बिखर गया था। लेकिन आदमखोर मरते मरते भी शेर खान की टांग अपने जबड़े में दबाए रहा। बाघ के वजनी शरीर के नीचे शेर खान बुरी तरह दबा हुआ था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर शेर खान को बाघ के नीचे से बाहर घसीटा, मगर इतनी देर में ही शेर खान अपनी सुध बुध खो चुका था। मैंने घबराकर कहा, शेर खान देखो, मरना नहीं, क्योंकि अगर तुम मर गए तो अपने बाप दादाओं की इज्जत पर दाग लगा दोगे। तुम याद करो कि तुम्हारे निडर और मशहूर दादा टीपू सुल्तान का राजसी निशान भी शेर ही था, और शेर मरा नहीं करते। यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि दक्षिणी भारत में टीपू बाघ को ही कहते हैं। मेरी ये बातें सुनकर शेर खान ने अपनी भूरी भूरी चमकती हुई आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में जिंदगी की चमक अभी बाकी थी। फिर वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, साहब आपको कैसे पता चला कि मैं सुल्तान टीपू की औलाद में से हूँ? ये बात तो मैंने किसी को नहीं बताई। ये बात मुझे तुम्हारी इस जंग लगी तलवार ने बताई है शेर खान। इस तलवार के दस्ते पर टीपू सुल्तान का शाही निशान खुदा हुआ है। इसके अलावा तुम्हारी शक्ल सूरत भी टीपू सुल्तान से काफ़ी मिलती जुलती है, और मैंने कहीं सुना था कि आइवर के पास टीपू सुल्तान की औलाद में से एक आदमी मौजूद है। फिर जब मैंने तुम्हारे कारनामे देखे तो मुझे यकीन हो गया कि वो आदमी शेर खान के अलावा कोई और हो नहीं सकता। मेरी बात सुनकर शेर खान की आंखों में आंसू आ गए। आप सही कहते हैं साहब, लेकिन मुझसे वादा करिए कि आप ये बात किसी और को नहीं बताएंगे। जब लोग मेरे बारे में सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि टीपू सुल्तान की औलाद इतनी नाकारा हो चुकी है कि तलवार से एक बाघ भी नहीं मार सकती। मैंने फ़ौरन शेर खान को अपने गले लगाया और फिर हम दोनों बाघ की लाश जंगल में ही छोड़कर सवाना पल्ली की तरफ चल दिए। आज भी जब मैं अपने ड्राइंग रूम में इस आदमखोर की भूसा भरी हुई खाल को देखता हूँ तो मुझे शेर खान याद आ जाता है। शेर खान आज भी वहीं दक्षिणी भारत के जंगलों में रह रहा है। फ़र्क बस इतना है कि अब वो तलवार से शेर को नहीं मारता। अब उसके पास कई महंगी राइफलें और बंदूकें हैं, और वो काफ़ी बड़ी ज़मीन का मालिक है। ऐसी ज़मीन जिस पर कभी उसके पूर्वज राज किया करते थे। दोस्तों, यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हुई। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आए। तो आप लोगों को कैसी लगी स्टोरी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी और स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। जय भारत, जय हिंद।